الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم رواہ البخاری و مسلم. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعازم أحدنا أن يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی رواہ البخاری و مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله رواہ البخاری و مسلم. 1 2 3 4 5 احادیث جو میں نے ابھی پڑھی ان سب کا تعلق ہے وسوسے سے. کبھی کبھار انسان کے دماغ میں دل میں ذہن میں سوچ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ بہت برائی ہوتی ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا اور اس طرح برائی ہوتی ہے کہ زبان سے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. خیالات آ جاتے ہیں کبھی کبھار نماز میں بھی. تو اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے کیونکہ صحابہ ہے جب بھی کوئی اس طرح بات ہوتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے کہ اب ہم کیا کریں. تو ایک بات یاد رکھے کہ خیالات چاہے اچھے ہو یا برے ہو اس کا آنا برا نہیں اس پر عمل کرنا برا ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں خیالات چاہے اچھے ہو یا برے ہو وہ برے نہیں ہیں. ان برے خیالات پر عمل کرنا کیا ہے برا ہے. اب اگر ہمیں کوئی برے خیالات آئے ہی نہ پھر اس کا مطلب یہ ہم تو فرشتے ہیں کیونکہ برائی گناہ اس کا مادہ فرشتوں میں نہیں ہے. اور اگر ہم فرشتے ہو گئے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیچے درجے والے ہو گئے اور انسان اوپر درجے والا ہے کیونکہ اشرف المخلوقات کون ہے انسان اور فرشتے بھی مخلوق ہے نا. تو پھر تو ہم فرشتے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سب سے زیادہ اچھے مخلوق ہے اس سے تو رہ گئے. اب ہمارے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے ہم گناہ کرنے پر بھی قادر ہے ہم نیکی کرنے پہ بھی کیا ہے. فرشتوں کے اندر یہ نہیں ہے وہ صرف نیکی ہے نیکی گناہ کوئی وہ نہیں کر سکتے. اب ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے درخت ہی درخت ہے اور وہ خوش ہو رہے کہ میں عورتوں کو نہیں دیکھ رہا تو میں نظروں کی کیا کر رہا ہوں حفاظت کر رہا ہوں. تو تیرا بیڑا ترے ہوا تو درخت ہی درخت ہے وہ تو عورت ہے ہی نہیں تو دیکھے گا کیا. کمال تو یہ ہے کہ تو بڑے بازار میں جا رہے ہو خواتین مرد بچے بوڑھے سب اکٹھے اور آپ وہاں پر اپنی نظروں کی کیا کریں کمال تو یہ ہے. تو اب فرشتے
وہ کہے کہ او ہم گناہ نہیں کرتے، وہ تو تم گناہ کر نہیں سکتے، تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان کہے ہم دیکھو ہم گناہ نہیں کرتے تو کہہ سکتے، کیونکہ گناہ کرنے پر انسان کیا ہے؟ زنا کرنے پر قادر ہے، شراب پینے پر قادر ہے، ڈاکہ ڈالنے پر قادر ہے، نماز نہ پڑھنے پر قادر ہے، تلاوت نہ کرنے پر قادر ہے، لیکن زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو اسی لیے یہ افضل ہے فرشتوں سے۔ یہ افضل ہے کیا ہے؟ فرشتوں سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا میری امت سے، اللہ رب العزت نے میری امت سے معاف کر دیا، میرے امت سے میرے کیا مطلب اس کا؟ کہ پچھلے امتوں میں اگر خیالات بھی آئے تو اس کا بھی مواخذہ تھا، پچھلے امتوں میں اگر کسی کے ذہن میں خیال آ جاتا گناہ کا تو اس کا کیا تھا؟ مواخذہ تھا، لیکن اگر آخری امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اگر کسی کے خیالات آتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ ما وسوست به صدرھا، جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کا مواخذہ چھوڑ دیا، نہیں کیا۔ ما لم تعمل به او تتکلم، یہاں تک کہ اس پہ عمل نہ کرے، یہاں تک کہ اس پہ اور یا لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، یا لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اچھا اس سے تھوڑا سا آگے چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبانوں سے کہنا بھی برا اور باری معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کا جو کہنا زبان سے وہ ہم نہیں کر سکتے، ایسے ایسے خیالات گندے آتے ہیں۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا یہی واقعی یہی حالت ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا بالکل۔ قال ذالک صریح الایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو خالص ایمان، یہ تو خالص کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، گندے خیالات اسی کو آتے ہیں جس کے اندر ایمان ہو، جس کے دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو، اور جو کافر ہے اس کو گندے خیالات کیا ہے؟ پاخانہ ہے تو وہ تو گندا ہے نا، ہم کہیں کہ یار اس کے ساتھ کوئی چیز لگی اب پاخانہ گندا ہو گیا، تو وہ تو پہلے ہی سے گندے ہے، وہ کیا گندا ہونا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی وسوسے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے تو شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب اگر آپ نماز میں نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر نماز میں ہیں تو پھر جو وہ آپ جس حالت میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، سجدے ہیں، تو اس کو ذرا اونچی آواز سے پڑھا کریں، تو وہ جو بھی ہوگا وہ بھاگ جائے گا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک حدیث کا ترجمہ اور بتا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یأتی الشیطان احدکم، آئے گا شیطان تمہارے پاس، فیقول کہے گا من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیے، یہ چیز کس نے پیدا کیا، یہ چیز کس نے، یہ دنیا کس نے بنائی، من خلق کذا حتی یقول، سب چیزوں کا پوچھ کرنا، آپ جواب میں کیا کہو گے؟ اللہ نے، اللہ نے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب وہ وسوسہ ڈالنے والا ہے نا شیطان، تو بہت بڑا، تو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک بات پہنچے تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْيَنْتَهِ، یہاں رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس سوال کا کوئی جواب نہ دو، بلکہ کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان اور
چاہے وہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات آئے یا انسان کی شکل میں کوئی شیطان یہ سوالات ہم سے کرے، اس کے سامنے بھی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے اعمال کو ہر قسم کی شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔